السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جان ستمگر کے ایپیسوڈ نمبر 58 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ایک مہینہ مزید گزر گیا تو زیان کے زخم بھرنے لگے تھے۔ پٹیاں اتر چکی تھیں مگر مرہم ابھی بھی ضروری تھا جو کہ آہانہ لگاتی تھی۔ تمہاری چوٹیں اب کافی بہتر ہیں مگر بے احتیاطی مت کرنا، زخم پھر سے ہرے ہو گئے تو نئے سرے سے بھرنے میں مزید وقت لگ جائے گا۔ زیان شرٹ اتارے بیٹھا تھا جبکہ آہانہ اس کا بازو پکڑے زخم کا معائنہ کر رہی تھی۔ پھر بازو اور ماتھے دونوں کے زخم دیکھنے کے بعد بولی، باہر زور و شور سے بادل گرج رہے تھے، کب برس جائیں کچھ خبر نہ تھی۔ آندھی نے اپنا صحیح زور پکڑا ہوا تھا، باہر موسم بے ایمان تھا اور اندر زیان کا دل۔ اوکے ڈاکٹر صاحبہ، کوئی بے احتیاطی نہیں ہوگی، وہ غیر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تو آہانہ اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیتی روئی پہ ڈٹول لگائے اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ وہ بے ساختہ درد بھری آہ خارج کر گیا۔ کیا ہوا؟ یہاں سے زخم لگتا ہے کافی کچا ہے، وہ پوچھنے کے ساتھ ساتھ اپنا اندازہ لگاتی بولی۔ درد زیادہ ہوا ہے کیا؟ اس کا یہ پوچھنا اس کے زیان کے لیے فکر کو ظاہر کر گیا۔ جب تم ساتھ ہو تو زخم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہنس کر سہل کر جائے گا یہ زیان۔ لبالب جذبات سے بھری نظروں سے اسے دیکھتا بولا، اور اگر تم ساتھ نہ ہو تو اس سے بڑا زخم کیا ہی ہوگا میرے لیے۔ جذبات کہیں کھو سے گئے تھے۔ آہانہ اس کی دونوں باتوں کو اندر ہی اندر پیتی بات موڑ گئی۔ دیکھو اب کوئی آواز مت نکالنا، درد ہوا تو برداشت کر لینا کیونکہ ایسے میں دوائی نہیں لگا پاؤں گی۔ اس نے پھر سے دھیرے دھیرے زخم صاف کرنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ پھونکے بھی مارتی رہی کہ یوں جیسے کسی چھوٹے بچے کی چوٹ پہ پھونکے مار کر اس کو بہلایا جاتا ہے کہ درد کم ہو رہا ہے اسے ایسے۔ ہنی آرام سے کرو نا، مجھے درد ہو رہا ہے، مسکینیت بھرا چہرہ بنائے بدانستہ بولا جبکہ آہانہ نے ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ آج تمہیں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے، بتانا پسند کرو گے؟ وہ تیوری پہ بل لیے بولی، کیونکہ تمہیں تنگ کرنے کا من ہے اس لیے۔ وہ زبان سے ایسا نہ بول سکتا ورنہ وہ سب یہیں چھوڑے اٹھ کھڑی ہوتی۔ نہیں جانتا، بس ہو رہا ہے۔ وہی سابقہ لہجہ، وہی معصومیت میں لپٹا انداز۔ اب اس سے زیادہ دھیرے دھیرے کیسے کروں؟ وہ پہلے ہی بہت آرام و آہستگی سے کر رہی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تمہارے ہاتھ لگنے سے اس درد میں بھی ایک میٹھا سا مزہ آ رہا ہے۔ اس کا زخم صاف کرتا ہاتھ تھام کر اپنی انگلیاں ان میں پیوست کرتا بولا تو آہانہ لب بستہ رہ گئی۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، وہ ہر بار ایسے ہی کرتا تھا۔ جب بھی وہ اس کے پاس ہوتی اس کی زمانی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہاتھ چھوڑو، اس کی بات کو پہلے باتوں کی طرح اگنور کرتی ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرتی بولی مگر زیان نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ ہاتھ کی ایک ایک انگلی کو وہ لبوں سے لگانے لگا تو آہانہ کی زبان گنگ رہ گئی۔ ہاتھ کو کھینچنے کی کوشش وہیں ترک ہوئی۔ اس کے ہاتھ کی ایک ایک انگلی زیان کے لبوں کا ذائقہ چکھ رہی تھی۔ ان لمحات میں وہ مسمرائز ہو کر رہ گئی۔ زیان چوم تو اس کی انگلیوں کو رہا تھا مگر خمار بھری نظریں آہانہ پہ ٹکی تھیں۔ وہ اس کی کوشش ترک پا کر اگلی جسارت پہ اترا اور اس کا ہاتھ لبوں سے نیچے نیچے سرکاتا گردن سے ہوتا ہوا سینے پہ دل کے مقام پر لا رکا۔ ہنی سنو میری اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کا شور، اور اگر نہیں سن سکتی تو بس محسوس کرو۔ اور وہ واقعی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں جو گویا ہاتھ سے ہوتی ہیں اس کے اپنے دل سے جا کر جڑ رہی تھی۔ جب تم پاس ہوتی ہو نا تو دل ایسے ہی اپنی رفتار بڑھا لیتا ہے اور پھر یہ دھڑکنیں میرے قابو سے باہر ہونے لگتی ہیں۔ دل کہتا ہے تم پہ اپنا حق جتاؤں، کچھ سکون پاؤں، کچھ قرار پاؤں، مگر دل کو دو لگا کر چپ کروانا پڑتا ہے کیونکہ یہ سب کر کے تمہیں خود سے مزید دور کرنے سے ڈرتا ہوں۔ مگر میری چاہت کی سچائی کے لیے تمہیں اس دل کی حالت بتلانا چاہتا تھا۔ آج خود دیکھ لو کیسے بے قابو ہو رہا ہے۔ تیزی سے دھک دھک کرتے دل کی سرسراہٹ آہانہ اپنی انگلیوں پہ واضح محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اگر دوسرا ہاتھ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتی تو اس وقت اس کا دل زیان کے دل سے بھی کہیں زیادہ زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ خاموش کیوں ہو؟ کچھ بولو نا، بتاؤ کہ ان دھڑکنوں کو محسوس کرنے کے بعد تم اپنے اندر کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس کا جھکا چہرہ ٹھوڑی کی نیچے انگلی جبکہ اوپر انگوٹھا رکھ کر اٹھاتا مدھم آواز میں بولا جبکہ آہانہ نے تھوک نگل کر گلے میں گلٹی کا ابھار پیدا کر کے مفقود کیا۔ زیان تمہاری دوائی، مجھے تمہارے لمس کی شفا درکار ہے آہانہ، مجھے تمہاری قربت سے بھری دوا چاہیے۔ ان دوائیوں سے میرے زخم بھرنے میں تو بہت وقت لگ جائے گا، جبکہ تمہارا وجود اور تمہارا ایک پیار بھرا بوسہ لمحوں میں میرے زخموں کو سرشار کر دے گا۔ میرے پاس آؤ، مجھے کچھ وقت کے لیے ہر چیز سے بیگانہ کر دو، مجھے چین و قرار دو، اپنا بنا لو ایسے کہ میں خود کو فراموش کر بیٹھوں۔ پلیز آہانہ میرے پاس آؤ۔ زیان نے مدہوشی میں گھلے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خود کے قریب کیا تو وہ کسی کٹ پتلی کی طرح اس کی قربت پاتی گئی۔ کچھ وقت کے لیے صحیح مگر مجھے احساس تو دلاؤ کہ تم اور میں الگ نہیں ہیں، صرف کچھ وقت کی خوش فہمی، کچھ وقت کی خماری۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی باہوں کے حصار میں لے کر زور سے اپنے اندر بھینچ لیا۔ آہانہ کی سانسیں اٹک اٹک کر چل رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں اس کے آگے بے بس ہو چلی تھی۔ کتنے ہی پل وہ اس کی باہوں میں مچلتی رہی مگر خود کو اس سے الگ نہ کر پائی۔ الگ تب ہی ہوئی جب زیان نے خود کیا۔
اس کا پھولا ہوا گلابی اور سفید چہرہ زیان کے سامنے تھا۔ زیان نے اس کی گالوں کو انگلیوں کی پشت سے سہلایا تو ایک میٹھا سا احساس اہانہ کے اندر تک سرایت کر گیا۔ زیان نے اس کی ٹھوڑی کو انگوٹھی کی پور سے مسلا تو اس نے لب کاٹا۔ اس نے اہانہ کے لبوں کو مسلا تو اس نے لب سختی سے بھینچے اور یہاں زیان کا صبر جواب دے گیا۔ تو وہاں اہانہ کا، وہاں زیان نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اسے جھٹکا دے کر اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے اپنے لب اس کے لبوں سے ٹکرانے چاہے تو وہاں اہانہ نے جھٹکا دے کر اسے خود سے پرے ہٹایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اہانہ، کیا ہوا؟ وہ بول اٹھا مگر اہانہ بے ترتیب ہوتے دل کو لیے اٹھ گئی۔ رکو تو، ایسے مت جاؤ نا، اس نے تڑپ کر کہا مگر وہ گارڈن کے دروازے کے ساتھ جا کھڑی ہوئی اور اس کے پکار کو نظر انداز کرنے لگی۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آج خود کے دل کے بے قابو ہو جانے پہ غصہ نہیں آ رہا تھا، بس رونا آ رہا تھا کہ جب وہ اس کی قربت کو، اس کی محبت کو ترستی تھی تب وہ اس کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ آج وہ تڑپ رہا ہے اس کی قربت کو، مگر وہ زندگی کے ایسے دوراہے پہ کھڑی تھی جہاں ایک راستہ چن چکی تھی تو دوسرا لپک لپک کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ جانا چاہتی بھی تھی مگر جانا نہیں بھی چاہتی تھی، رکنا چاہتی بھی تھی، رک بھی نہیں پاتی تھی۔ عجیب حالات سے دوچار ہو رہی تھی۔ زیان اس کے لیے ایک امتحان بنتا جا رہا تھا، ایک مشکل اور کڑا امتحان کہ پاس بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور فیل بھی نہیں ہونا چاہتی تھی، بس بیچ میں ہی کہیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اہانہ، مت کرو ایسے، مجھے تڑپا کر اب کیوں دور چلی گئی؟ جب جانا ہی تھا تو پہلے قدم پر ہی روک لیتی۔ میرے اندر کی تڑپ کو مزید جگا کر، میرے اندر کی چنگاری کو مزید بھڑکا کر اب اپنے وجود کو مجھ سے دور مت کرو۔ وہ تڑپ کر اسے پکار رہا تھا اور وہ مچلنے کے باوجود بھی اپنے پیروں کو سختی سے جکڑے ہوئی تھی۔ اس کی پکاروں پہ کان بند بھی کرنا چاہتی تھی مگر کر نہیں پا رہی تھی۔ باہر زور و شور سے ہوا چل رہی تھی، بادل تو کب کے گرج رہے تھے، اب ایک دم سے تیز بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ موسم اس قدر قاتلانہ ہو چکا تھا کہ اہانہ کا وجود مزید بے چین ہونے لگا۔ جان، پلیز آ جاؤ۔ اس کے کانوں میں رس گھولتی پکار پھر سے اٹھی مگر وہ ہنوز رخ پھیرے کھڑی رہی۔ دل چاہا چند قدم اٹھا کر باہر نکل جائے اور اس برستی بارش کے ٹھنڈے پانی سے اپنے تپتے وجود کو ٹھنڈک پہنچائے، مگر وہ جو اس کے وجود کو ٹھنڈک پہنچانے کو تڑپ رہا تھا، اس کا کیا؟ ہنی، زیان نے ایک آخری بار امید طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پکارا مگر وہ بے رخی کی انتہا کیے ہوئے تھی، کچھ نہ بولی، وجود میں ذرا بھر بھی جنبش نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، آخر اس نے پکاروں کا گلا گھونٹ ڈالا اور ہار مان کر چپ ہو گیا۔ اس نے ایک بے بسی بھری آہ خارج کی اور حسرت بھری نظریں اس پر سے ہٹا کر بستر اوڑھ کر لیٹ گیا اور آنکھیں موند گیا۔ اہانہ نے اس کے ان لفظوں اور ان کے بعد کی خاموشی پا کر رخ پھیرا تو وہ آنکھوں پہ بازو رکھ کے لیٹ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے، آج وہ سو نہیں پائے گا اور سو تو وہ بھی نہیں پائے گی آج۔ دل کی حالت غیر ہو رہی تھی اس شخص کو دیکھ کر جو اس سے قریب آنے کے فریاد کرتا کرتا ہار کر چپ کرتا لیٹ چکا تھا۔ وہ زیادہ دیر یہاں ٹک نہ پائی اور قدموں کا بھار اٹھاتی کمرے کی چار دیواری سے نکل کر کھلے آسمان تلے چلی آئی اور اپنے جسم و جاں کو بھیگنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اب نہ صرف وہ اپنا جسم بھگو سکتی تھی بلکہ کھل کر روتی ہوئی چہرہ بھی اس گرم پانی سے بھگو سکتی تھی، اور وہ بھگوتی ہی چلی گئی تھی۔ اتنا روئی کہ ہچکی بن گئی مگر وہ رکی نہ۔ تیز بارش تو کب کی اسے لمحوں میں تر کر چکی تھی، کھلی سی گاؤن کب کے جسم سے چسپاں ہو چکی تھی۔ یہ طوفانی بارش اور یخ سرد رات تھی، برف سے لپٹی ہوائیں اس کے جسم کو چھو چھو کر جسم کو کپکپانے پر مجبور کر چکی تھی۔ اس کا جسم یخ بستہ ہو رہا تھا، وہ کانپ رہی تھی، بلکہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لاوا جسم اب کے برف بنتا جا رہا تھا، تبھی برف بنتے قدم بھی ہل نہیں پا رہے تھے۔ وہ اندر جانا چاہتی تھی، وجود کے اندر تک سرایت کرتی اس ٹھنڈ کو گرماہٹ میں بدلنا چاہتی تھی مگر ہل نہیں پا رہی تھی، اور اس بے بسی پہ اور بھی رونا آ گیا۔ ایک وہ تھا جو اپنے وجود کو ٹھنڈ پہنچانے کی خاطر تڑپ تڑپ کر اسے پاس بلاتا، تھک ہار کر سوتا بن گیا، اور ایک وہ تھی جو اب وجود کو گرم کرنے کو ترس رہی تھی، تڑپ رہی تھی قربت کو۔ اور پھر خون کی بھری اس برودت سے چمٹی رات کی نظر ہوتی لڑکی کی سن لی گئی۔ وہ آیا اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا، وہ بھی چابی کی گڑیا کی مانند اس کے سامنے کو گھوم گئی۔ مجھ سے دور رہنے کے چکر میں خود کو اذیت مت پہنچاؤ، مت کرو خود کے ساتھ ظلم، مت بھیگو اس ظالم یخ رات میں اتنا میری جان، تمہیں کچھ ہوا تو میں سہ نہیں پاؤں گا۔ درد سے بھرپور آواز اس کے حلق سے نکلی تو اہانہ کی یہ دوسری ہچکی تھی جو بندھی۔ وہ دھندلاتی بصارت سے اس شخص کو دیکھتی ہی چلی گئی جو محبت کو ترس رہا تھا، جو اس کی تکلیف پہ اپنی آواز سے جڑا درد بھی چھپا نہیں پایا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی، محسوس بھی کر رہی تھی کہ اس کے چلے آنے سے، اس کے چھونے سے اس کے ارد گرد گرمائش کا حصار سا بن گیا تھا۔ کپکپاہٹ کم پڑی تھی۔ نہیں کروں گا فریاد، نہیں پکاروں گا اب تڑپ کر تمہیں، نہیں ڈالوں گا اب کسی امتحان میں، مگر تم اس وجود کو تکلیف مت دو۔ یہ جتنا تمہارا ہے اتنا میرا بھی ہے، بھلے تم اسے مجھے چھونے کا اختیار دو یا نہ دو، مگر اہانہ میری جان، یہ میرا تھا، میرا ہے۔ اور سے آگے لفظ کھو گئے، جہاں وہ تڑپا وہاں اہانہ بھی تڑپی، اور اس سے آگے اہانہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں سوچنا چاہتی تھی کہ وہ اپنا جسم و جان آئندہ بھی اس کا رہنے دے گی یا نہیں، مگر اس وقت اس کا دل چینخ چینخ کر کہہ رہا تھا کہ تمہارا جسم اس وقت زیان کے لمس کا محتاج ہے، وہ اس وقت اس کا ہے، اسے اسی کے سپرد کر دو۔ اور وہ بنا سمجھے واقعی اپنے جسم کو زیان کے سپرد کر گئی۔
جان اب تم اندر۔ وہ ایک قدم کا فاصلہ بھی مٹا گئی اور اس کے برہنہ سینے میں منہ چھپا کر اپنی گرفت اس کے گرد اتنی مضبوط کر گئی کہ زیان کو اپنے جبکہ زیان کا ہکا بکا ہی رہ گیا۔ وہ خود سے اس سے لپٹ گئی تھی اور جس تڑپ کے ساتھ لپٹی تھی وہ لمحہ بلمحہ چھلک رہی تھی۔ کیا وہ بہک گئی تھی یا پھر واقعی اپنا آپ اپنی مرضی سے اسے دینا چاہ رہی تھی؟ ہنی لیو می، بھولو مت تم میرے پاس نہیں آنا چاہتی تھی، تم مجھ سے اتنی قربت نہیں چاہتی، دور ہٹو اور دیکھو کہ تم کس سے لپٹ رہی ہو۔ زیان کے لیے یہ سب بولنا آسان نہ تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اہانا خود کو بعد میں اپنی نظروں سے چھپاتی پھرے۔ پہلے تو وہ اسے پکار کر کچھ کرتا وہ اس کی طرف سے ہوتا، مگر اب وہ اہانا کو پہلے ہی باخبر کرنا چاہتا تھا کہ اہانا وہ کر رہی ہے جو وہ نہیں چاہتی۔ جبکہ زیان کا اپنا دل حد درجہ بے ایمان ہو رہا تھا، مگر قابو پاتا بولا، پر وہ تھی کہ سب سن کر بھی الگ نہ ہوئی بلکہ مزید اسے خود میں بھینچنے لگی۔ بس یہ اشارہ کیا ہوا وہ بھی ڈگمگا گیا اور دوسری کوشش ترک کر دی۔ اس نے بھی اہانا کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے اور پھر ایک دم کے بجائے ہولے ہولے سے اسے اپنے اندر سموتا گیا۔ وہ اس وقت بنا شرٹ کے بارش میں بھیگ رہا تھا، زخموں کی کوئی پرواہ نہ تھی، جبکہ اہانا بھی سب بھلائے ہوئے تھی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ ہے اور زیان ہے، اور بیمان ہوتا دل۔ وہ بھلے ہی اس کے سینے میں چہرہ دہکائے ہوئے تھی، مگر آنسو ابھی تک جاری تھے۔ ڈونٹ کرائی مائی بیبی، زیان نے اس کی بھیگی پشت سہلاتے ہوئے اسے چپ کرنے کا کہا، تو وہ مزید رو پڑی اور اب کے سسکیاں بھی بھرنے لگی۔ زیان نے اسے دھیرے سے خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر اپنا چہرہ اس کے اتنے قریب لایا کہ ناک سے ناک مس ہوئی۔ اہانا کی ایک سسکی ابھری، پھر دوسری، پھر تیسری سسکی زیان کے لبوں میں دم توڑ گئی۔ پھر ہر سسکی زیان کے لبوں میں قید ہوتی گئی، اس کی ہر سسکی اپنے اندر بھرتا گیا، ہر آنسو ہر درد اپنے وجود میں انڈیلتا گیا۔ بارش کے نہ جانے کتنے ہی قطرے زمین کی پیاس بجھا گئے تھے جب اس نے کہیں جا کر اس کے لبوں کو آزاد کیا اور پھر انہی نم لبوں کو اس کی آنکھوں کے نیچے رکھ کر اس کا ہر آنسو پی گیا، جبکہ اہانا جو کچھ وقت قبل تھر تھر کانپ رہی تھی اب اندر ابلتا لاوا پھر سے واپس لوٹ آیا تھا۔ اب اس یخ طوفانی برکھا میں بھی اسے اپنے ارد گرد تنور جلتا محسوس ہوا۔ زیان اس کا درد پی رہا تھا، جبکہ وہ اپنی حالت سے بیگانہ ہو رہی تھی، نہ مکمل ہوش میں تھی نہ بے ہوشی کی حالت میں۔ زیان نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے باہوں میں اٹھایا اور اسے کمرے میں لے آیا۔ اسے دھیرے سے بیڈ پہ لٹا کر جانے لگا تو اہانا نے نیموا آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ حرف ایک بھی نہ نکلا زبان سے، مگر آنکھوں میں وہی فریاد تھی جو اس جگہ پر بیٹھے زیان کی تھی کہ میرے اندر کی چنگاری کو مزید بھڑکا کر اب دور مت جاؤ۔ مگر وہ دور کہاں جا رہا تھا؟ جان، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ جو آتش تان چلانے جا رہا تھا اس کے روکنے پہ یوں رک گیا جیسے اٹھا تو کوئی گناہ ہو جائے گا۔ اہانا اپنی حالت سے گویا انجان تھی، یا دانستہ انجان بن رہی تھی، یا پھر آج سب فراموش کر کے خطا پہ خطا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے دونوں بازو کھول کر زیان کو ان میں سما جانے کی دعوت دی تو زیان نے اس پکار کو نظر انداز نہ کیا اور اپنا بھیگا وجود اس کے بھیگے بدن سے ٹکرا کر اپنے پیار کی بارش اس پہ برسانے لگا۔ زیان دھیرے دھیرے اس کے بدن کو گیلے لباس سے آزاد کرتا اس پہ کمبل اڑھا چکا تھا۔ باہر پانی کی بارش جاری تھی تو اندر محبت کی بارش، جس کا قطرہ قطرہ اہانا کو بدمست کر رہا تھا۔ ہر قطرے پہ لب اپنے ہی دانتوں تلے کٹنے لگتا۔ وہ مدہوش ہو چکی تھی اور بس اس کے ہاتھوں کو جسم کے مختلف حصوں پہ سرکتا اور لبوں کو مختلف حصوں کو نم کرتا محسوس کر رہی تھی۔ رات لمحہ لمحہ سرکتی گئی، جبکہ زیان کی جنونیت، اس کا والہانہ پن ہر لمحے کے ساتھ بڑھتا ہی گیا۔ گیلا موسم ہونے کے سبب سورج کہیں دبکا بیٹھا تھا۔ صبح کی ننھی روشنی گلاس وال سے پار کمرے میں جھانکی تو زیان نے وارڈروب سے گرم آرام دہ لباس اسے پہنا کر اپنے اور اس کے اوپر کمبل درست کیا اور ایک آخری بوسہ اس کے ہونٹوں پہ دیتا اسے خود سے قریب کرتا آنکھیں موند کیا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے سینے میں منہ چھپاتی اپنی بازوؤں کا جال اس کے گرد بچھا گئی۔ رات طوفانی بارش کا زور صبح ہوتے ہی ٹوٹ چکا تھا، مگر بادل ابھی بھی وقفے وقفے سے گرجنا نہیں بھول رہے تھے۔ آسمان ابھی بھی کالی گھٹاؤں کے نرغے میں تھا، جبکہ اہانا بھی ابھی تک زیان کے بازوؤں کے حصار میں پرسکون سی سو رہی تھی۔ وقت ہولے ہولے سرکتا گیا اور پھر جب سوئی پورے 12 بجے پہ رکی تو باہر سے ایک زوردار شور اٹھا۔ یہ بادلوں کا شور تھا جو ہولے ہولے گرجتے اب کے یکدم زور سے گرجنے لگے تھے۔ زیان کے بازوؤں میں سویا وجود کسمسایا، اہانا کے وجود میں جنبش سی ہوئی اور پھر اس نے آنکھیں مل کر اٹھنا چاہا تو اپنے ارد گرد جھکڑ سی محسوس ہوئی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو خود کو زیان کے اس قدر قریب دے کر متحیر رہ گئی۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کی باہوں میں کیوں تھی؟ ذہن میں سوال اٹھا۔ وہ سختی سے اس کے بازو پرے ہٹاتی اٹھ بیٹھی تو ایسا کرنے سے زیان بھی ہڑبڑا سا گیا، اس کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے اہانا کی اڑی ہوئی رنگت دیکھی تو اپنے جاگ جانے کی وجہ سمجھ آئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا کر رہے ہو تم میرے پاس؟ میرے سوئے ہونے کا فائدہ اٹھا اہانا، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھتی اس پہ برس پڑی۔ جب زیان حیران ہوتا اسے بیچ میں ٹوکیا، مگر پھر اسے سمجھ آ گئی کہ اہانا کی یادداشت سے شاید وقتی طور پر کل کی رات نکل چکی ہے۔ اہانا، میری بات سنو، میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا، بلکہ… وہ بے ساختہ رکا۔ اب کیا کہتا، کیسے بیان کرتا رات کا منظر، رات کی داستان؟ بلکہ کیا؟ ہاں، بلکہ سے بولو، آگے کوئی جھوٹ
وہ جھوٹ سچ کیا بولتا، اہانا کو خود ہی سب یاد آ گیا جب اس کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی۔ وہ تو رات میں گاؤن پہنے ہوئے تھی، یہ شرٹ ٹراؤزر اس نے کب پہنا؟ مگر اس سوال کا ایک لمبا سا جواب تھا جو ملا تو حق تک سے بے اختیار پیچھے کو جاتی گئی اور جاتے جاتے دیوار سے جا لگی۔ اس طوفانی رات کا سارا منظر آنکھوں کے سامنے چلنے لگا جب وہ تڑپ کر اس کے سینے سے جا لگی تھی اور اسے خود میں بھینچنے کی کوشش میں تھی۔ اپنا بھیگا وجود، زیان کا بھیگا وجود، دونوں ہی سامنے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اس کے لبوں کو چوم رہا تھا اور وہ اسے دور کرنے کے بجائے مزید خود سے قریب کرتی مسرور ہو رہی تھی۔ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ تک لا رہا تھا۔ وہ اسے ذرا بھر کو دور ہوا تو اہانا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب آنے کی دعوت دے رہی تھی، اور پھر اس کے بعد سے جو بھی ہوا تھا ایک ایک لمحہ اسے یاد آتا رہا۔ زیان کا اس کے کپڑے بدلنا، اس پہ کمبل اٹھا کر اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لینا۔ اہانا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جس کو رات وہ خود اپنی مرضی سے اپنا آپ سونپتی چلی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ تم؟ وہ دیوار سے لگی الگ ہوئی اور سبک قدمی سے چلتی اس کے برابر روبرو آئی۔ تمہاری وجہ سے ہوا جو بھی ہوا۔ کیوں کرتے رہے مجھ سے فریاد؟ کیوں بار بار مجھے پکار رہے تھے؟ تم ہو میرے بہکنے کی وجہ۔ میں تم سے دور گئی تو کیوں چلے آئے تھے میرے پاس؟ بہت مشکل سے خود کو سنبھال رہی تھی، تم نے آ کر سب بے قابو کر دیا۔ کیوں چلے آئے تم؟ بولو۔ اس کا گریبان چھنچھوڑے وہ بھیگی آواز میں چلا اٹھی تھی۔ زیان اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ اس نے اسے نہ روکا، چلانے دیا۔ کیوں آنے دیا مجھے اپنے پاس؟ کیوں نہ روکا مجھے؟ مگر نہیں، تم کیوں روکتے؟ تم تو پہلے سے یہی چاہتے تھے، تمہاری تو مراد بھر آئی تھی۔ تم تو پہلے ہی سے میرے جسم کو نوچنے کے در پہ تھے نا، میرے اشارے پہ تمہیں تو موقع مل گیا تھا، ہے نا؟ طنزیہ لہجے کی چبھن اس پہ اچھالی۔ میں ہوش کھوتی جا رہی تھی مگر تم تو ہوش میں تھے، بولو۔ تم نے کیوں نہ مجھے میرے حال پہ چھوڑا، اور کیوں مجھے پناہ دینے چلے آئے؟ رہنے دیتے، مرنے دیتے اسی بارش میں، بولو۔ کیوں میرے لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھالا؟ وہ سوال پہ سوال کر رہی تھی کیونکہ زیان نے اسے خود سے دور نہ کیا تھا۔ وہ جو اپنی حالت سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ ہنی لیو می، بولو تم میرے پاس نہیں آنا چاہتی، تم میری قربت کی طلبگار نہیں ہو، ہوش میں آؤ اور دیکھو کہ تم کیا کر رہی ہو، کس سے لپٹ رہی ہو۔ زیان نے اس کے سارے سوالوں کا جواب اپنے رات والے جملے اس کے سپرد کرتے ہوئے دیا تو اس کا گریبان جھنجھوڑتے اہانا کے ہاتھ وہیں رکے۔ زیان کے بولنے کی دیر تھی کہ رات میں کہے اس کے الفاظ اہانا کے دماغ میں بھی زور زور سے ابھرے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب وہ نظریں چرا گئی۔ اب وہ سارا الزام اس پہ نہیں دھر سکتی تھی، اصل خطا کار تو وہی تھی۔ ہاں، وہ اس سب کو خطا ہی سمجھ رہی تھی۔ مانا ہنی، میرے لیے تمہیں خود سے دور کرنا واقعی مشکل تھا، مگر میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم سے کچھ ایسا ہو جس کے بعد تم ایسی نظریں چرانے لگو۔ میں نے تمہیں شروعات میں روکنا چاہا مگر تم نے میری اس کوشش کو زور و شور سے ناکام کر دیا۔ اہانا، میں تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر چھونا نہیں چاہتا تھا، ورنہ تو تم سے فریادیں ہی کیسی؟ تم نے مجھے اجازت دی، تم نے مجھے خود قریب آنے کا اشارہ دیا، میں تو پہلے ہی تمہاری محبت میں پور ڈوبا ہوا تھا۔ مزید ڈوبنے سے بھلا خود کو کیسے روکتا، کیسے رد کرتا تمہاری اجازت کو، کیسے نظر انداز کرتا تمہارے اشارے کو؟ نہیں ہو سکتا تھا مجھ سے۔ وہ اسے دونوں کندھوں سے تھامتا بولا تو اہانا سختی سے آنکھیں میچے روئی گئی۔ وہ جو چلا چلا کر کہتی تھی کہ مجھے تمہارے لمس سے، تمہاری قربت اور وجود سے نفرت ہے، رات کے اندھیرے اور طوفانی بارش میں سب فراموش کر گئی، اور باقی نظریں اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس کی زندگی میں بھی کبھی ایسی رات آئے گی جب وہ خود سے دو جسم ایک جان ہونے کی خواہش رکھے گی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کیوں آخر کیوں میں بھول گئی تھی؟ تو تم نے کیوں نہ یاد رکھا کہ اب ہمارا میل ممکن نہیں؟ کیوں بھول گئے کہ میں تمہارے ساتھ صرف مجبوری میں رہ رہی ہوں، کوئی ہنسی خوشی بھری زندگی نہیں گزار رہی؟ میں صرف دن گن رہی ہوں کہ کب تم سے جان چھوٹے، کیونکہ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ۔ سنا تم نے؟ میں تمہارے ساتھ رہ کر مزید خود کو ایسی راہ پر نہیں چلا سکتی جہاں سے میری واپسی مشکل ہو جائے۔ میں اب تمہارے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہوں گی، انفیکٹ میں اب تمہارے سامنے ہی نہیں آؤں گی۔ تم مجھ سے اور میں تم سے جتنا دور رہیں اتنا ہی اچھا ہے۔ تو مستحکم لہجے میں کہتی اس سے دور ہوئی، جبکہ زیان کا دل اس کے لفظوں میں بھینچا گیا۔ وہ خاموش رہا۔ یہ جو اس وقت میرے اندر ایک وجود پل رہا ہے نا، یہ بھی ایک بھیگی رات کا ہی نتیجہ ہے۔ میں اپنی زندگی میں اب ایسی رات تو کیا دن بھی نہیں چاہتی۔ ابھی تک تمہارے نکاح میں ہوں، تمہارے گھر میں، تمہارے اس کمرے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میرے وجود پر تمہارا ہر طرح کا حق ہے۔ تمہیں مجھے چھونے کا کوئی حق نہیں، اور اگر ہے بھی تو بہت جلد یہ ختم ہو جائے گا۔ میں جلد از جلد تم سے اپنا ہر تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ جڑی اپنی ایک ایک یاد کو مٹانا چاہتی ہوں، خاص کر ان لمحوں کو آگ لگا دینا چاہتی ہوں جو مجھے تمہارے آگے کمزور کر گئے۔ وہ یقیناً رات گزرے لمحات اور اس جیسے کئی لمحات کی بات کر رہی تھی جو اس نے زیان کی قربت میں بتائے۔ بہت ہو گیا زیان حاکم شاہ، اب میں کسی بھی کمزور لمحے کی زد میں نہیں آنا چاہتی۔ یہ 6 مہینے اب مجھ پہ بہت بھاری گزرنے والے ہیں، اور ان 6 مہینوں میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ سنا تم نے؟ دور رہنا مجھ سے، انگلی اٹھا کر وارن کرتی وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، جبکہ زیان پیچھے ایک ہارے انسان کے مانند بیڈ پر گرنے کسی انداز میں بیٹھ گیا اور بالوں میں انگلیاں پھنسا گیا۔
صبح سے رات ہو گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے دور الگ الگ کمروں میں موجود تھے، اداس، گمسم اور سوچوں میں غرق۔ زیان اپنے کمرے میں گارڈن کے دروازے سے ٹیک لگائے گردن پیچھے کو ڈھلکائے بیٹھا تھا، اور اہانا اس کے برابر والے کمرے میں صوفے پہ بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے گلاس وال سے پار برستی بارش کو دیکھتی پچھلی رات میں سفر کر رہی تھی، جب ایسی ہی رات میں وہ کسی کے لمس سے خود کو سرشار کر رہی تھی۔ بار بار اشکوں کی لڑیوں سے موتیے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب زیان دیکھ تو بارش کو رہا تھا مگر دماغ میں مسلسل اہانا کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ کیوں، آخر کیوں میں بھول گئی تھی تو تم نے کیوں نہ یاد رکھا کہ اب ہمارا میل ممکن نہیں؟ کیوں بھول گئی کہ میں تمہارے ساتھ صرف مجبوری میں رہ رہی ہوں، کوئی ہنسی خوشی بھری زندگی نہیں گزار رہی؟ وہ جو سوچتا تھا کہ ان 9 مہینوں میں وہ اپنی محبت کا یقین دلا کر اپنی پہلے والی اہانا واپس پالے گا، مگر یہ سوچ پوری نہ ہو سکی۔ تم اب بھی پہلے سی اہانا کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی، مگر یہ یاد رکھنا کہ مجھے بدلنے والے صرف تم ہو، اور اگر اس پہ تم پچھتا رہے ہو تو تمہارا بنتا بھی ہے۔ وہ صحیح کہتی تھی، اسے بدلنے والا وہ خود ہی تھا، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ اسے اس لڑکی سے محبت ہو جائے گی جسے وہ فقط بدلے کی خاطر استعمال کرنے کے لیے لایا تھا۔ میں صرف دن گن رہی ہوں کہ کب تم سے جان چھوٹے، کیونکہ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ۔ سنا تم نے، میں تمہارے ساتھ مزید رہ کر مزید خود کو ایسی راہ پر نہیں چلا سکتی جہاں سے میری واپسی مشکل ہو جائے۔ میں اب تمہارے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہوں گی، انفیکٹ میں اب تمہارے سامنے ہی نہیں آؤں گی۔ تم مجھ سے اور میں تم سے جتنا دور رہیں اتنا ہی اچھا ہے۔ کیا وہ واقعی دن گن رہی تھی؟ کیا واقعی اس کی خوشی زیان سے دوری میں تھی؟ تو پھر وہ آخر کیوں اس کی خوشی سے کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا؟ ابھی تک تمہارے نکاح میں ہوں، تمہارے گھر میں، تمہارے اس کمرے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میرے وجود پہ تمہارا ہر طرح کا حق ہے۔ تمہیں مجھے چھونے کا کوئی حق نہیں، اور اگر ہے بھی تو بہت جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ میں جلد از جلد تم سے اپنا ہر تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ جڑی اپنی ایک ایک یاد کو مٹانا چاہتی ہوں، خاص کر ان لمحوں کو آگ لگا دینا چاہتی ہوں جو مجھے تمہارے آگے کمزور کر گئے۔ وہ اسے اس کا ہر حق چھیننا چاہتی تھی، اس سے علیحدگی چاہتی تھی، اس کے ساتھ بیتے ایک ایک پل کو یاد رکھنا بھی گوارا نہیں تھا اسے۔ تو پھر کیوں زیان اسے یہاں رکھ کر اس کے سپرد خود سے جڑے کئی پل کر رہا تھا؟ کیونکہ اسے ہر مجبوری سے آزاد نہیں کر دیتا تھا، جب ایک نہ ایک دن ایسا کرنا ہی تھا۔ ہاں، جب اسے اہانا کا وجود اس کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کمرے تو کیا اس گھر ہمیشہ کے لیے دور بھیج دینا تھا، تو پھر کیوں اب ہی کیوں نہیں، بلکہ یہی بہتر تھا۔ اس سے قبل کہ محبت ایسا زور پکڑتی اور اس کے لیے اس لڑکی کو خود سے جدا کرنا مشکل ہو جاتا، وہ جو صبح سے رات گئے تک یہاں بیٹھ کر سوچ رہا تھا، تو وہ یوں ہی نہیں تھا، بلکہ اتنے گھنٹوں کی سوچ کے پیچھے ایک سبب تھا، اور اس سوچ کا نتیجہ جو نکلا وہ تھا جدائی۔ ہاں، اسے دل کڑا کر ایک فیصلہ لینا ہی تھا، جو آج اس نے لے لیا۔ وہ اٹھا اور اپنے قدم اس طرف بڑھا دیے جہاں سے وہ اس سے دوری کی چاہ میں بیٹھی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔